میری بیٹی جہاں کام کرتی تھی وہاں کسی وڈیرے کے بیٹے کا دل میری بیٹی پر آ گیا۔ میری بیٹی کو اپنی حیثیت آبرو کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہمارے ہاں کام کے لیے ایک نئی عورت کو رکھا گیا جس کا نام زاہدہ ہے۔ میں پچھلے 3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ زاہدہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جو بظاہر خوبصورت اور صحت مند بھی لگتی ہے، باہر لان میں درخت کے سائے میں درخت کے ساتھ باندھ کر صفائی کرنے لگتی ہے، اور جب باہر والی صفائی ختم ہو جاتی ہے تو اٹھ کر اس نوجوان لڑکی کو کھولتی ہے، پانی والے نل پر لے جاتی ہے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ پیر منہ دھلاتی ہے، پھر اپنے ہاتھ پیر دھوتی ہے، پھر نوجوان لڑکی کے کپڑے جھاڑنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے میں آ کر بیٹی کو دروازے کے اندر والی سائڈ پر باندھ کر کام کرنے لگتی ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی، جہاں وہ عورت اس نوجوان لڑکی کو بٹھاتی ہے وہ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہتی ہے، اپنے آپ میں مگن رہتی ہے۔ پتہ نہیں پھر بھی کیوں آنٹی زاہدہ اسے باندھ کر رکھتی ہیں۔ آخر کار آج میں نے آنٹی زاہدہ سے اس نوجوان لڑکی کو باندھ کر رکھنے میں حکمت کے بارے میں پوچھ ہی لیا، مگر جب آنٹی زاہدہ نے مجھے بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب سے آنٹی زاہدہ کی بات سنی تب سے سوچ رہا ہوں کہ کاش ایسا سوال ان سے نہ پوچھتا۔ آنٹی زاہدہ نے جو کچھ بتایا آئیے آپ بھی سنیے ان کی زبانی۔ آنٹی زاہدہ نے بتایا کہ میرے شوہر ایک بس میں کنڈکٹر تھے اور ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ میرا ایک بیٹا ہے جس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں اور وہ جسمانی طور پر بھی معذور ہے۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں تھیں۔ میری فیملی کا آپس میں پیار محبت بہت تھا، پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد چونکہ بیٹا معذور تھا لہٰذا کمانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر یا میری بیٹیوں پر آ گئی تھی۔ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، مگر میں اتنا نہ کما سکتی تھی کہ میری بیٹیاں پڑھائی جاری رکھ سکتیں، لہٰذا میری بیٹیوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ چند دن بعد میری بیٹیوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ کام پر جانا چاہتی ہیں، مگر میری بیٹیاں جوان تھیں، ان کا بھائی معذور تھا، باپ فوت ہو گیا تھا اور معاشرہ درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ لہٰذا میں نے بیٹیوں کو سمجھایا کہ آپ کوئی اور اچھی ملازمت ملے تو کر لینا، یہ کام آپ کے کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد میری بیٹی کو ایک بڑے اسٹور پر سیلز گرل کی نوکری مل گئی، جبکہ دوسری بیٹی گھر پر رہتی، گھر کے کام کرتی اور بھائی کا خیال کرتی۔ اب چونکہ گھر میں 2 آدمیوں کی کمائی آ رہی تھی لہٰذا گزارا بھی بہت اچھا تھا، مگر تقدیر کو ایک اور امتحان مقصود تھا۔ میری بیٹی جہاں کام کرتی تھی وہاں کسی وڈیرے کے بڑے بیٹے کا دل میری بیٹی پر آ گیا۔ میری بیٹی کو اپنی حیثیت آبرو کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس بگڑے ہوئے لڑکے کے لاکھوں روپے کا لالچ دینے کے باوجود جب میری بیٹی نے انکار کیا اور تنگ آ کر مجھے بتایا، میں نے جا کر جہاں میری بیٹی کام کرتی تھی وہاں کے انتظامیہ کو بتایا، اور انتظامیہ نے اس لڑکے کی اسٹور میں انٹری بند کروا دی۔ اس لڑکے نے غصے میں آ کر روڈ کراس کرتی ہوئی میری بیٹی کو گاڑی کے ساتھ کچل کر مار ڈالا۔ میری بیٹی کی موت کا صدمہ مجھ سے زیادہ میری دوسری بیٹی کو ہوا اور وہ مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگی اور آہستہ آہستہ حواس بھی کھو بیٹھی۔ میں نے قانونی کارروائی کی کوشش کرنا چاہی مگر پولیس کے بقول غلطی میری بیٹی کی تھی، لہٰذا اگر میں قانون سے مدد لیتی تو مجرم ٹھہرتی اور مجھے جرمانے کے علاوہ سزا بھی ہو جاتی۔ میں نے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی لاش لی اور مانگ تانگ کر بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا۔ میں بات سن کر ریاست مدینہ کا انصاف دیکھ کر رونے لگا، جبکہ ہم دونوں کو دیکھ کر آنٹی کی وہی اب نارمل بیٹی مسکرانے لگی، اور یقین کریں اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میں سسکیاں لینے لگا کہ اس کی مسکراہٹ میں چھپا کرب جیسا کوئی پتھر دل بھی دیکھتا تو دھاڑے مار کر رونے لگتا۔ آنٹی نے مزید بتایا کہ ان کا معذور بیٹا گھر میں ہی رہتا ہے مگر بیٹی کو وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتی۔ آنٹی کہتی ہیں مجھے لگتا ہے جب میں بیٹی کبھی آنکھوں سے دور کروں گی تو کوئی درندہ اس کی عزت بھی تار تار کر دے گا، اور اگر نہ کر سکا تو دوسری بیٹی کی طرح جان سے مار دے گا، اور دوسری بیٹی کھونے کے بعد بھی میری بیٹی کے ساتھ مر نہیں سکوں گی کیونکہ معذور بیٹے کے لیے زندہ رہنا میری مجبوری بن جائے گا، لہٰذا جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی تب تک میں اب کوئی اور اولاد کھونے نہیں دے سکتی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔